ایک اللہ کے بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہمت دی کہ اپنی زندگی کو 100% بدل دیں. بے شک. اور انہوں نے ایک بہت مشکل راستہ اختیار کیا اور بہت ساری چیزیں ان کو چھوڑنی پڑیں اور امتحانات بھی آئے, بہت ساری آزمائشیں آئیں, لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو دکھاتے گئے کہ جو جو چیزیں تم نے میرے لیے چھوڑی ہیں میں اس کا نعم البدل بھی تمہیں دے رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کے راستے بھی کھولے, دنیا کے بھی بہت سارے راستے کھولے, اور ایک عزت کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو. بے شک. اس میں ایک تو ان کا خلوص تھا اور دوسرا ان کا ایک تعلق تھا اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پیچھے وہ دوڑ رہے تھے. اور ایک مرتبہ ہمارے گھر پہ وہ تشریف فرما تھے, کھانا کھا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اس وقت میری عمر 46 ہے اور میں نے اپنا سارا کام 50 تک سمیٹ لینا ہے, اس کے بعد میرا کوئی کام نہیں ہے. اللہ اکبر. تو بس یہ 4 سال ہیں, اس میں جتنا میں اگر میری زندگی رہی تو بس اس میں جتنی دین کی محنت میں کر سکتا ہوں میں نے سب کر ڈالنا ہے, اس کے بعد میری چھٹی. یہ ان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے میرے گھر میں بیٹھ کے فرمائے. اور ابھی پچھلے ہفتے میری ان سے بات ہوئی. اچھا جی. بہت تفصیلی بات ہوئی. اس میں ان کا یہاں کا ایک پروگرام بھی طے ہوا. اللہ کی شان کہ 1 جنوری کو انہوں نے یہاں ہونا تھا. اللہ اکبر. 25 دسمبر کو ٹورانٹو میں پروگرام تھا. اچھا جی. اور بات اس طرح سے چلی کہ بھائی بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی, کچھ ملاقات کی شکل بنائیں. تو میں نے کہا آپ تشریف لیں, ملاقات ہو جائے گی. تو پورا ایک پروگرام بنا اور وہ ڈیٹ بھی متعین ہوئی. اور اس وقت وہ امریکہ میں تھے اور بہت ساری باتیں اس فون کال میں ہوئیں. جی جی. لیکن مجھے ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ پچھلے 2-3 سال میں ان کے اوپر جو مشکلات آئیں, خاص طور پہ مختلف حلقوں کی طرف سے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا صفائی ستھرائی کا. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پاک صاف کرنا چاہ رہے تھے, اور جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی تھیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کو دھو رہے تھے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کے لیے ایک مقام مقرر کرتے ہیں جو وہ صرف اپنی عبادات کے زور پر نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ تعالیٰ اس پر تکلیفیں لاتے ہیں, مصیبتیں لاتے ہیں, اور ان پر صبر کر کے وہ اس مقام تک بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. تو قصے اور واقعات تو بہت سارے ہیں. بہت اچھی. جنید جمشید صاحب کو مفتی صاحب میں نے جوانی میں ان کو دیکھا جب وہ گایا کرتے تھے, اور اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آواز دی پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے زیادہ معروف نغمہ نہیں ہوا جو دل دل پاکستان کے حوالے سے انہوں نے گایا تھا. وہ آج تک اس سے زیادہ مقبول نغمہ پاکستان کے حوالے سے نہیں ہوا. اور اسی طرح جب وہ اس فیلڈ میں آئے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا عشق ان کی ہر چیز میں ہر بات میں نظر آتا تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اسی حوالے سے اس دورے پہ بھی تھے جہاں سے واپسی پہ ان کی یہ ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام پہ عطا فرمائے. میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ جنید بھائی کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں اور بہت سارے سبق ہیں. ان میں سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آدمی کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے یہ نہ سوچے کہ اب میں بہت دور چلا گیا ہوں, اللہ تعالیٰ تک واپس آنا مشکل ہے. بے شک. کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو پھر واپس پیچھے مت دیکھیں, آپ چلتے رہیں. اللہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں. اور ان کی زندگی سے میرے خیال سے لاکھوں لوگوں کو ہمت ملی ہوگی. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں, اب وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں, لیکن وہ سبق باقی ہے. تو ہماری عمر کتنی بھی ہو, چاہے ہم نوجوان ہوں چاہے ہم بڑھاپے میں ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. صحیح جی. اسی لفظوں کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں, مگر خواتین حضرات شام کو
ابو بکر اسلامک سینٹر میں ان کے لیے اور جتنے یہ ایئر کریش میں لوگ شہید ہوئے ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ضرور تشریف لائیے اس میں. یہ سب لوگوں کے لیے دعا ہوگی. میں ایڈریس ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. 7375 144 اسٹریٹ سری میں ہے ابو بکر اسلامک سینٹر، اور شام کو 7 بجے یہ دعائیہ تقریب ہے. اس میں ضرور آئیے آپ سب اپنے دوستوں کو، اور ان لوگوں کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں گے. مفتی صاحب آپ بھی وہاں پہ تشریف رکھیں گے، لائیں گے انشاءاللہ. اور یقیناً اسی کے ساتھ خواتین حضرات آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر آپ کو ہم جنید جمشید صاحب کی ایک اور نعت رسول مقبول کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں.